بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں یا موت میری طرف آ رہی ہے۔ یہ دلرانہ قول اللہ کے شعر مولا علی علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اسلامی غزوات میں ایسی شجاعت، بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑے جانے والی تاریخ کی پہلی عظیم جنگ ہے۔ حق اور باطل کا یہ معرکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر نامی مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کافی کم تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی۔ فتح کی ایک بڑی وجہ حضرت علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص جافسانی تھی۔ دراصل مکہ میں 13 سال کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ہجرت کے لیے مجبور کر دیا۔ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کامیاب ہونے لگی تو قریش کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ان کی حکومت عرب سے ختم نہ ہو جائے، لہٰذا قریش مکہ نے مسلمانوں کا تعاقب نہ چھوڑا اور اس برحق قوم کی جڑ سے خاتمے کے لیے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مدینے میں اتر پڑے۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدوں کی تعداد صرف 313 جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کا سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-2 3-3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی علیہ السلام اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بدر کا میدان تھا اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مصابت دی۔ یہ عربوں کی جنگ کا دستور تھا کہ جنگ کے آغاز میں وہ زور آزمائی کیا کرتے تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 حریفوں یعنی قتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن قتبہ کے خلاف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ نے چند لمحوں میں ہی قتبہ کو ہلاک کر دیا۔ ولید امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آیا۔ ذوالفقار کی دھار اور قوت ایمانی سے بھرا حیدری بازو کے آگے ولید زیادہ دیر ٹک نہ پایا اور اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ پھر حضرت عبیدہ نے امیر حمزہ اور حضرت علی کی مدد سے شیبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام تینوں افراد کے قتل میں شریک تھے۔ اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھا اور کفار کے خیمے میں ہلچل مچ گئی۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کافروں پر غالب آنے لگے۔ کفار مکہ کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ حیدر کرار علی علیہ السلام کی تلوار دشمنوں پر برق بن کر ٹوٹی۔ وہ فوج جو تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھے، ان کا تمام غرور و تکبر میدان میں بکھر کر رہ گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں اللہ کے وعدے کی سچائی سے مسلمانوں کو غیبی مدد کے ذریعے فتح نصیب ہوئی۔